ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے اپنی سٹریم میں ڈاکٹر صاحب 3 جھوٹ بولے ہیں اعلانیہ۔ نمبر 1، آپ نے کہا کہ جناب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن کریم دوبارہ نازل ہوگا، اور یہ شرعی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر کیسے نازل ہوگی؟ تو جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مرزا بشیر احمد صاحب جو مرزا صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ مرزا صاحب پر قرآن کریم دوبارہ نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اب قرآن وہ ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا، جس کو مرزا صاحب قرآن کرا دیں گے، اس نوعیت کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مرزا صاحب پر قرآنی آیات جو کہ شرعی ہے وہ کیوں کر نازل ہوتی رہیں؟ اگر ایک منٹ میری بات سن لیں پہلے، ڈاکٹر صاحب میرے 3 سوال ہیں وہ سن لیں پہلے، پھر مجھے لائن سے کاٹیے گا، یہ بات میری کلیئر ہونے دیں، مہربانی۔ ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم کی جو شرعی آیات ہیں وہ مرزا صاحب پر آپ نے کہا کہ شرعی آیات نازل ہوتی ہیں۔ 2 منٹ ہے جی ٹھیک ہے، 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اب مجھے پتا آپ نے کال کو کاٹنا نہیں ہے، آپ نے کاٹنا ہے کاٹ دیں، کوئی بات نہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کے پروگرام میں نہیں آتے۔ پہلے بھی 2 مرتبہ آیا ہوں، سوال کے بعد آپ نے میرا مائک فوری بند کر دیا، جب آپ کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہا تو آپ نے سٹریم سے کاٹ دیا۔ یہ ہے آپ کی بہانے بازیاں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں آپ۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پھر آپ نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ جری اللہ صاحب نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر مرزا صاحب کا عقیدہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے، قرآن کریم بنیاد ہے، لیکن مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کی میری بنیاد میرے الہامات ہیں، اور آپ یہ مرزا صاحب کے بالکل مخالف جھوٹ بول رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب کا وفات مسیح کا عقیدہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اگر مرزا صاحب کہیں کہ یہ عقائد میرے اپنے الہامات کی بنیاد پر ہیں، حالانکہ اسی قرآن کریم سے تو مرزا صاحب جو ہیں وہ پہلے حیات مسیح ثابت کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا قرآن کریم تبدیل ہو گیا تھا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے یہ عقائد اپنے الہام کی بنیاد پر تبدیل کیا، اگر کہیں گے حوالہ تو میری ذمہ داری یہ دینے کی۔ ٹھیک ہے، تو خدا را عوام کو گمراہ نہ کیجیے، جھوٹ نہ بولیے۔ اچھا، پھر آپ نے جو 3 سوالات کیے ہیں، اب ویسے 2 ہی آپ نے کیے ہیں، آپ نے 3 کہا تھا، اس میں سے اگر کوئی دوست ان کو کوئی جواب دینا چاہیں، کیونکہ ہمارے تقریباً 2 گھنٹے اور 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی سافی بھائی آپ بولیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے جو یہ بات کہی ہے آپ کے حوالے سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ ان کے ایک ختم نبوت کے نام نہاد مجاہد ہوتے ہیں جن کا نام ساحل کاہلو ہے، ان کی ٹائم لائن پر آج بھی وہ پوسٹ لکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور کتاب اور حکمت سے جو مراد انہوں نے لیا ہے وہ قرآن کریم دیا ہے، جس کے اوپر میں نے ساحل کاہلو صاحب سے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی ہے تو کیا آپ اس بات کے اقراری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت بعد میں دی گئی؟ جی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا کی، تو ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم پہلے مل گیا۔ تو یہ جو عقیدہ آپ کا بیان کیا ہے یا صاحب نے، یہ کوئی غلط بھی بیان کیا ہے، آپ لوگ بھی تو خود اس طرح سے استدلال کرتے رہتے ہو، حالانکہ یہی والکتاب والحکمت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے۔ اب کیا آپ یہ کہو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے نا وہ قرآن کریم ان کو جو ہے نا وہ سکھائے گا، یا ان کو قرآن کریم پہلے دیا جا چکا تھا؟ تو آپ جب اس طرح کی پوسٹیں بنا کر تشہیر کرتے ہیں ان کی اور عوام کو بتاتے ہیں، تبھی تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن کریم لیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کتاب اور حکمت تو جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو بھی دی گئی تھی۔ تو بتائیے اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکالا جائے؟ یا تو یہ مانا جائے کہ ان کو قرآن کریم پہلے دے دیا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول بعد میں ہوا، یا پھر یہ کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء آئیں گے اور دوبارہ ان کے اوپر اس کا نزول ہوگا۔ دو میں سے ایک ہی عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مانتا ہوں آپ دونوں کا انکار کر دیں گے یہاں پر، اور الزام ہمارے اوپر ڈال دیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اوپر یہ عقیدہ گھڑ دیا۔ اچھا جی، دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو ہے نا وہ حیات کا عقیدہ تھا قرآن کریم کی آیات کے مطابق،
تو کیا پھر قرآن کریم بعد میں تبدیل ہو گیا تھا؟ نہیں، قرآن کریم بعد میں تبدیل نہیں ہوا. بات دراصل میں یہ ہے، میں آپ کو آپ کے اکابرین کے حوالے سے ہی اس بات کو سمجھاتا ہوں. آپ کے روحانی والد صاحب ہیں ثناء اللہ امرتسری صاحب جی. وہ اپنی تفسیر ثنائی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک خداوند کریم کوئی وعدہ نہ کرے یا کوئی خبر نہ بتلاوے تو نبی ہو یا رسول، بلکہ افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوتی. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے تب تک نبی ہو یا رسول ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، کسی بات کا علم نہیں ہوتا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کو پڑھ لو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں ہے، میں تبھی وہ بات بتاتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے. اور سابق انبیاء میں یہ جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، میں آپ کے اہل و عیال کو بچاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے اس کلام اللہ کے جو ہے نا وہ اس کلام اللہ کی جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہیر بھی کی ہوگی، اپنی قوم کو بتایا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے مجھ سے. لیکن وہی قرآن کریم کی آیت ہے، جیسا کہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 23 یا 26 سال کا عرصہ لگا اس کشتی کو بننے میں. وہی قرآن کریم کی آیت یا وہی کلام اللہ 23 یا 26 سال کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کچھ اور استدلال لے رہے ہیں. درمیان میں یہی سمجھتے رہے کہ اہل و عیال میں میرا بیٹا بھی شامل ہے. لیکن آخری وقت میں جب وہ طوفان آیا تب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کلام کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن آیات سے استدلال لیا ہے، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، آپ نے وہ چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا کہ مجھے ایسا کرنا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک قسمیں کھاتے رہے غیر اللہ کی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. شراب کی حرمت کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے. نبی کی تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کو بتاتا ہے تبھی وہ عوام کے سامنے اس چیز کو پیش کرتا ہے. تو قرآن کریم تبدیل نہیں ہوا تھا. بات وہی ہے جو آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی لکھی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں بتاتا ہے تب تک وہ نہیں بولتا. یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بولی. بالکل جی. اچھا، ایک اگر کسی اور دوست نے کوئی بات نہیں کرنی، میں ایک ان کا یہ سوال تھا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا میری طرف منسوب کیا کہ گویا میں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن دوبارہ اترے گا. حالانکہ میں وہاں پر ان کا یہ عقیدہ بیان کر کے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، ان کے اوپر الزامی جواب دے رہا تھا جناب محترم عبید اللہ لطیف صاحب. آپ کو الزامی جواب کی ٹرم کا تو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. کسی اگر دوست نے کوئی بات کرنی ہے تو 1 منٹ میں کر لیں، کیونکہ 2.5 گھنٹے ہو گئے ہمارے پروگرام کو. جی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں سوری وہ عبید اللہ اور یہ اعظم صافی بھائی نے بھی جو کتاب حکمت کی بات کی ہے نا، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا مجھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بیان مل گیا، میں وہ بھی انشاءاللہ 1 منٹ سناتا ہوں. اچھا، کتاب حکمت کے بارے میں جو شروع میں ایک سوال بھی ایک دوست نے کسی نے کیا تھا، مجھے نام بھول گیا، اور اس کے بعد یہ اعظم صافی بھائی نے کتاب حکمت کی بات کی، تو ان کے ہی مولوی سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کتاب حکمت سے کیا مراد ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا بیان سنا جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کا. جی اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو. ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے. وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل. اب یہاں پہ جو 3 واو آئے ہیں، کتابہ والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا. پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے. یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی وہ اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل. جی سامعین کرام، یہاں پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ان کے لیے ہی حجت ہیں، جو ان کے ہی اکابر ہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ تورات اور انجیل. تو اس لیے یہ جو آپ کی دلیل حیات مسیح کے عقیدہ میں آپ پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے اپنے گھر کے اکابر نے اس کو منسوخ کرا دے دیا، اس کو توڑ دیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ. جی مبارک بھائی.